السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ترجمہ کریں گے یہاں سے والیوم الثانیہ کنا ضیوفا عند جارنا الکریم السید حسین الطبیب وكانت مأدوبة عظيمة ولم آكل من اللحم في طول الشهر ما أكلت في 3 أيام ولم يضر شيئا وكنت أسمع الإمام من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق يعني 13 من ذي الحجة يكبر ويهلل دبر كل صلاة مكتوبة۔ والیوم الثانیہ ظرف بنے گا، ظرف زمان بنے گا، اور دوسرے دن، یوم الثانی نہیں کہیں گے، یوم الثانی بالکل غلط ہو جائے گا، تو والیوم الثانیہ اور دوسرے دن کنا ضیوفا عند جارنا الکریم، کنا ہم تھے، کانا ہے اور اس کا اسم ہے۔ اگر یہ فعل تام ہوتا جیسے ضربنا، شربنا، سمعنا یہ سب ہوتے تو فعل ہوتا اور اس کا فاعل ہوتا، لیکن یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں کانا، سارا، لیسا، اصبحا وغیرہ، تو اگر یہ کننا، کنتو آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ فعل ناقص ہوتے اور ان کا اسم بن جاتے ہیں۔ آگے ضیوفن ان کی خبر ہے، دیکھیں خبر منصوب ہے، تو ہم کیا تھے؟ مہمان تھے۔ ضیفن کی جمع ضیوف، کس کے یہاں مہمان تھے؟ عند جارنا، جار بولتے ہیں پڑوسی، جارن جمع جیران، عند جارنا اپنے پڑوسی کے یہاں، پڑوسی کی صفت ہے آگے الکریم، معزز، شریف، نیک، اپنے نیک صالح پڑوسی کے یہاں۔ تو آپ کو لگ رہا ہو کہ جارن کی صفت کیسے ہے، اس پر تو الف لام نہیں ہے، تو جار کیونکہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے، جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہی کے حکم میں چلا جاتا ہے۔ نا ضمیر ہے نا، ضمیر سب کیا ہوتی ہے؟ ضمیر سب معرفہ مانی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو معرفہ کئی طرح کا ہوتا ہے، صرف الف لام ہی جو تھوڑی ہوتا ہے معرفہ، بلکہ ضمیر ہیں، اس میں اشارہ وغیرہ، اور بھی 6-7 قسمیں ہیں اس کی معرفہ کی، وہ سب اگر پائی جائے تو معرفہ کہلایا جاتا ہے۔ تو جار کی صفت الکریم، اسی لیے جاری پہ زیر ہے، دیکھو کریم میں بھی زیر ہے، جار مذکر ہے، کریم بھی مذکر ہے، جار واحد ہے، کریم بھی واحد ہے، اور جار معرفہ ہے تو الکریم بھی دیکھو معرفہ ہے۔ تو اپنے معزز پڑوسی کے یہاں، اب کون ہے وہ پڑوسی؟ السید حسین، سید حسین، یہ حسینی ایک زیر لگا رکھا ہے، یہ حسین ہوگا، ٹھیک ہے؟ سید حسین الطبیب یعنی ڈاکٹر، ڈاکٹر سید حسین کے یہاں، یہ ترجمہ کریں گے، ڈاکٹر سید حسین کے یہاں۔ عربی میں اگر آپ کو کہنا ہو کہ بھائی آپ میرے یہاں مہمان ہو جاؤ، یا میں آپ کے یہاں مہمان تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ کن، بھائی تم مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے آپ میرے یہاں مہمان بن جائیے یا مہمان ہو جائیے، تو کانا یکون اسے فعل امر، کن ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ ضیفن، مہمان ہو جاؤ، عندی میرے یہاں۔ اگر آپ کو کہنا کہ میں آپ کے یہاں مہمان بن جاؤں گا تو اکون ضیفن عندکا، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارے یہاں کیا بن جاؤں گا؟ مہمان بن جاؤں گا، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہے کہہ رہے ہیں وکانت مأدوبۃ عظیمۃ، اور وہ ایک اچھی دعوت تھی، دیکھو کانت کی خبر ہے مأدوبۃ عظیمۃ، یعنی کانت تلک المأدوبۃ، اور وہ دعوت بہت بڑی دعوت تھی۔ ولم آکل، لم حرف جازم اسی لیے مضارع مجزوم ہو گیا، لم آکل میں نے نہیں کھایا، من اللحم گوشت میں سے، یعنی گوشت، میں نے گوشت نہیں کھایا، فی طول الشہر پورے مہینے میں، طول الشہر پورا مہینہ ایسے بولتے ہیں، فی طول الشہر پورے مہینے میں، جیسے پورے ہفتے کہنا ہے تو طول الاسبوعی پورے دن، طول الیومی پورے سال، طول السنتی، اس کو ہم ظرف بناتے ہیں اسی لیے اس پر ہم کیا لگا لیتے ہیں؟ زبر لگا لیتے ہیں، فی لگا لیں گے تو پھر وہ زبر ختم ہو جائے گا، فی طول الشہر ہو جائے گا، فی طول الاسبوع ہو جائے گا۔ طول ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے طوال، طوال الشہر، طوال الاسبوع، لیکن وہ طوال طول کی جمع نہیں ہے کبھی آپ کو کہ طول کی جمع لگے، بلکہ وہ الگ سے ایک مصدر کے طور پہ ہے، طوال الشہر، طول الشہر، کہ میں نے پورے مہینے میں گوشت نہیں کھایا، ما یہاں پر موصول ہے، جتنا، اکلت فی 3 ایام، جتنا گوشت، یا جو گوشت میں نے 3 دنوں میں کھایا، یعنی 3 دنوں میں جتنا میں نے گوشت کھایا اتنا پورے مہینے میں نہیں کھایا۔ ولم یضر شیئا، ذرہ یضر نقصان دے دینا، ولم یضر اللحم، اللحم کو یہ فاعل ہے، اور اس گوشت نے نقصان نہیں دیا، شیئا کچھ بھی نقصان نہیں دیا۔ یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہو کہ لم حرف جازم ہے لیکن آخر کا مجزوم نہیں ہو رہا ہے،
تو دیکھو جب آخر میں کسی حرف پہ تشدید ہوتی ہے اور اس کو ساکن کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو زبر دے دو. تو ذرہ یزرو تھا نا یزرو، لیکن لم آیا تو دیکھو یزرہ ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ قاعدہ ہے عربی کا کہ اگر تشدید والے حرف کو جزم دینا ہو تو پھر کیا کر دیتے ہیں، اس پر ہم فعل جو ہے اس پر زبر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لم یزرہ اسی لیے ہو گیا ہے. قرآن میں بہت مثالیں ہیں اس کی، اور اس نے کچھ بھی نقصان نہیں دیا. وَكُنْتُ أَسْمَعُ الْإِمَامَ، كُنْتُ أَسْمَعُ ماضی استمراری ہو گیا، ترجمہ نکلے گا میں سنتا تھا یا سن رہا تھا. سن رہا تھا کا ترجمہ. جو کنتو فعل ہے، فعل ناقص، اور اس کا اسم ہو گیا. اسمعو، دیکھو اسمعو یہ کانے کی خبر آئی ہے یہاں پہ، لیکن خبر یہاں پر اسم کی شکل میں نہیں ہے، فعل کی شکل میں ہے. اسم کی شکل میں جب خبر رہتی ہے تو اس پر زبر آ جاتا ہے، جیسے کنتو مریضن، کنتو ضعیفن. لیکن جب فعل کی شکل میں خبر رہتی ہے، فعل ماضی ہوتا ہے یہاں پر سمیتو، یا فعل مضارع ہے جیسے اسمعو، تو پھر یہاں پر وہ ویسے ہی جوں کا تو فعل استعمال ہو جاتا ہے. لفعل پہ کانا کا اثر نہیں پڑے گا دیکھنے میں کہ اسمع ہو جائے گا، بلکہ فعل کے اندر چھپا ہوا مانا جائے کہ یہاں پر یہ جو ہے حالت نصب میں آیا ہے، یہ جملہ ہے، پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ فعل فاعل کا جملہ ہے، اور یہ کانا کی خبر بن کے آیا ہوا ہے. تو ایسے یہ سب چیزیں گرامر میں ہم لوگ الحمدللہ سکھاتے ہیں. اور میں سن رہا تھا الامام امام کو من فجر یوم عرفہ، یوم عرفہ کی فجر سے، یعنی 9 تاریخ کی صبح سے، الی عصر الیوم الاخیر من ایام التشریقی، یعنی آخری دن کی عصر تک ایام تشریق کے. سمجھ رہے ہو؟ ایام التشریق یعنی جن دنوں میں کیا کہ جاتی ہے، تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ایام تشریق. وہ ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، شام تک ہوتے ہیں. تو 13 ذی الحجہ یعنی وہ جو ایام تشریق ہیں، وہ جو ہمارے 4 دن ہیں، اس کے آخری دن کی عصر تک میں نے امام کو جو ہے سنا، میں سن رہا تھا. اب دیکھو اس کی تشریح آ رہی ہے، یعنی الثالث عشر من ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک. یہ انہوں نے تشریح کس کی ہے؟ الی عصر الیوم الاخیر من ایام التشریقی، کہ ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک. اس کی تشریح کی ہے انہوں نے کہ مطلب یہ ہوا ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. میں امام کو سن رہا تھا، میں کیا سن رہا تھا؟ الامام، گویا یہ ہمارا ذوالحال ہو گیا، اس کا حال ہے یکبر و یہلل، تکبیر کہتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میں سنتا تھا. دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد. دوبرا ظرف بن گیا ہے، ظرف زمان، بعدہ کے معنی میں، بعدہ پیچھے، بعد میں. تو دوبرا کل صلاۃ مکتوبۃ، صلاۃ مکتوبہ، مکتوبہ بولتے ہیں فرض کو، صلاۃ مکتوبہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، ہر فرض نماز کے بعد میں امام کو سن رہا تھا. دیکھو اس کا جو ہے اس عبارت کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ اس کا سارا لیجئے. جیسے کنتو اسمع سمپل اس کو ہم کر لیتے ہیں. کنتو اسمع الامام، میں امام کو سن رہا تھا، یکبر و یہلل. ٹھیک ہے، میں امام کو سن رہا تھا تکبیر کہتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سن رہا تھا. میں کب سن رہا تھا؟ بعد یعنی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد ان کو یہ کہتے ہوئے سنا. یہ بات ہوگی. کب سے کب تک سنا میں نے سنا ان کو من فجری یوم عرفۃ الی عصر الیوم الاخیر، کہ یوم عرفہ کی فجر سے، فجر کی نماز سے آخری دن کی عصر تک. وہ آخری دن کس چیز کا تھا؟ وہ آخری دن کی تشریح من ایام التشریق، ایام تشریق کا آخری دن تھا وہ، یعنی میں تب سے ان کو سن رہا تھا من ایام التشریق. اب اسی کی تشریح انہوں نے کی ہوئی ہے یعنی، انا یعنی فعل مضارع، سمجھ رہے؟ یعنی اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ مفعول بنے گا. یعنی ہم اردو میں بول دو نا، یعنی اردو میں تو بھائی کیسے بھی بول دو، عربی میں جب آپ نے یعنی بول دیا اب اس کے بعد آپ کو مفعول بھی لانا پڑے گا انا یعنی کا. تو دیکھو آگے مفعول آ رہا ہے یعنی الثالث عشرہ، الثالث عشرہ، یعنی وہ مراد لے رہے 13 تاریخ. 13 تاریخ کس کی؟ من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 13 تاریخ وہ مراد لے رہے ہیں. دیکھو الثالث عشر تو ویسے بھی یہ مبنی ہے، یہ الثالث عشر ہی رہے گا، چاہے فاعل بنے، مفعول بنے، مجرور بنے، آپ با لگا دو تب بھی یہ بالثالث عشر ہی رہے گا، کیونکہ یہ تو مبنی ہوتے ہیں 11 سے 19 تک کے، وہ تو ویسے ہی رہیں گے. لیکن پھر بھی یعنی کے بعد جو بھی آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ مفعول بھی بن کے آئے گا.
ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے ہمارا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے کہ ماذا تقول اذا رأيت الهلال، تم کیا کہو گے جب تم چاند دیکھو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے دعا پڑھیں گے، نقول اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کتاب میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ہے فی ای یوم و ای شہر یکون عید الاضحیٰ، کون سے دن میں اور کون سے مہینے میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے؟ تو بتا دیں گے کہ عید الاضحیٰ یکون فی الیوم العاشری من شہر ذی الحجۃ، کہ عید الاضحیٰ وہ ذوالحجہ کے 10ویں دن میں ہوتی ہے۔ فی الیومی زیر آ جائے گا اس پہ، تو کیونکہ 10 والا جو عدد ہے وہ مبنی نہیں ہے، تو فی الیوم العاشری ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 10ویں دن میں ہوتی ہے ذوالحجہ کے۔ تیسرا سوال ہے کہ ماذا یفعل الحجاج یوم عرفات، کہ جو ہے حجاج کیا کرتے ہیں عرفات کے دن؟ تو ظاہر سی بات ہے دعائیں اور ذکر کرتے ہیں۔ الحجاج یدعون ویذکرون اللہ یوم عرفتا، ٹھیک ہے، عرفاتا کا ورڈ یہ ہے، یہ ہمارا جو ہے غیر منصرف ہے، عرفات یہ ہمارا غیر منصرف نہیں ہے۔ تو حجاج جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا جو ہے عرفہ کے دن۔ چوتھا سوال ہے ماذا یفعل الامام فی صلاۃ عید الاضحیٰ، جو ہے امام صاحب عید الاضحیٰ کی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب ہے کہ الامام یذکر احکام الاضحیۃ ویخطب، کہ امام صاحب جو ہے وہ قربانی کے احکام بھی ذکر کرتے ہیں اور خطبہ بھی کرتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، سمجھ رہے ہو، تقریر بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے ہیں، وہ تو خیر کامن سی بات ہے، نماز تو پڑھاتے ہی ہیں۔ اس سے آگے کا ہمارا سوال ہے ماذا یصنع الناس فی العید، لوگ عید میں کیا کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے عید کے دن لوگ کیا کرتے ہیں جو ہے مسلمان، المسلمون یضحون یوم العید، کہ مسلمان عید کے دن جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، الناسو کر لو یہاں پر، المسلمون کے بجائے الناسو، ضحا یضحی قربانی کرنا، مسلمان قربانی کرتے ہیں عید کے دن، وَيُوَزِّعُونَ اللَّحْمَ، گوشت تقسیم کرتے ہیں، عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کو فقیروں کو، وَيَدْعُونَ الْأَصْدِقَاءَ وَالْأَقَارِبَ، دوستوں کو رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، کہاں کی؟ إِلَى الْمَأْدُبَةِ، دعوت کی، مطلب جو ہے کھانے کی دعوت دیتے ہیں، کھانے کی طرف ان کو بلاتے ہیں۔ آگے استخرج المضاف الیہ، مضاف الیہ نکالو، فی المقطع التالی، نیچے والے پیراگراف میں سے۔ یہاں پر دیکھیے کنتو اسمع الامامہ، اس میں تو کوئی مضاف الیہ نہیں ہے، من فجر یوم عرفہ، اس میں دو مضاف الیہ ہیں، ایک تو یوم ہے، یوم مضاف الیہ فجر کا، عرفہ مضاف الیہ یوم کا، الی عصر الیوم الاخیری، اس میں یومی، یہ والا یومی ہمارا مضاف الیہ عصر کا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے من ایام التشریقی، تشریقی یہ مضاف الیہ ہے، یعنی الثالث عشر من ذی الحجتی، الحجتی یہ مضاف الیہ ہے زی کا، زو زا زی جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے۔ یکبر و یحلل دبرا، یہ مضاف بن گیا تو آگے مضاف الیہ ہے۔ کلی صلاتن، تو کلی بھی مضاف الیہ ہے اور صلاتن کلی کا مضاف الیہ ہے، کلی دبر کا مضاف الیہ ہے اور صلاتن کلی کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔